السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلو علیہ صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلو علیہ صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، شادی اور نکاح ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محفل کے انعقاد کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے، اگر کوئی سوال و جواب کرے، اگر کوئی آپ سے پوچھے، اگر کوئی آپ سے جانکاری لے، کہ میلاد شریف کی محفل آپ اپنی بیٹا بیٹی کے شادی کے موقع پر کرتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا؟ حضور نے اپنے نکاح کے موقع پر میلاد النبی کی محفل منعقد کی؟ جواب نہیں۔ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کے موقع پر میلاد النبی کی محفل منعقد کی؟ جواب نہیں۔ کیا قرآن نے کہا کہ یہ لوگوں، جب تم اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کرنا تو اس سے پہلے میلاد کی محفل منعقد کرنا؟ جواب نہیں۔ کیا حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جب تم اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کرنا تو اس سے پہلے میلاد کی محفل منعقد کرنا؟ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے موقع پر میلاد النبی کی محفل منعقد نہیں کی، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کے موقع پر میلاد النبی کی محفل منعقد نہیں کی،
جب صحابہ کرام نے اپنے نکاح کے موقع پر میلاد النبی کی محفل منعقد نہیں کی، اور نہ ہی قرآن نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی حضور نے اس کا حکم دیا، تو وہ چیزیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہ ہو، اور نہ ہی جس کا حکم قرآن نے دیا ہو، نہ قرآن نے دیا ہو، اور نہ ہی جس کا حکم حدیث میں ثابت ہو، تو پھر یہ چیز نہیں ہوئی، اور جو چیزیں نہیں ہوتی ہے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کے حوالے سے بخاری کی حدیث شریف ہے، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو نئی چیز کر کے ہم بدعت کے مرتقد کیوں بنے، اور بدعت کے مرتقد بن کے ہم جہنم میں کیوں جائیں؟ چاہیے تو یہ کہ ایسے موقع پر اس قسم کی کاموں سے بچیں۔ میرے پیارے بھائی، اگر کوئی اعتراض اس طرح سے کرے گا، میرے پیارے بھائی، اگر کوئی اس طرح سے آپ سے سوال و جواب کرے گا، میرے پیارے بھائی، اگر کوئی آپ سے اس طرح سے پوچھ تاچھ کرے گا کہ بتائیں آپ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل آپ اپنے بیٹا بیٹی کی شادی سے پہلے کیوں کرتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، نہ قرآن نے اس کا حکم دیا، تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ یہ تو بدعت ہے، اور بدعت گمراہی کا کام ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائی، اگر کوئی اعتراض کر لے گا، اگر کوئی اعتراض کر دے گا، اگر کوئی سوال و جواب کر دے گا، اگر کوئی آپ سے پوچھ تاچھ کر لے گا، اگر کوئی اس حوالے سے آپ سے جانکاری لے لے گا، اگر آپ علماء اہل سنت کی گفتگو نہیں سنیں گے، اس حوالے سے جانکاری نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ کو جواب دینا آپ کے لیے مشکل ہوگا، یا پھر یوں کہہ دیں گے ہاں بات صحیح ہے، آج تک ہم نہیں جان رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے توجہ دیجیے اور غور کیجیے کہ آخر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے موقع پر میلاد النبی کی محفل منعقد نہیں کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کے موقع پر میلاد النبی کی محفل منعقد نہیں کی، صحابہ کرام نے اپنے نکاح کے موقع پر میلاد النبی کی محفل منعقد نہیں کی، اور نہ ہی قرآن نے اس کا حکم دیا، تو ایک زمانے سے علماء اہل سنت کرتے آ رہے ہیں، ایک زمانے سے سنی عوام اپنے بیٹا بیٹی کے شادی کے موقع پر یا دیگر اور مواقع پہ میلاد النبی کی محفل منعقد کرتی ہے۔ کیا علماء اہل سنت کے سامنے یہ حدیث نہیں ہے؟ کیا علماء اہل سنت نہیں جانتے تھے
یا علماء اہل سنت نہیں سمجھتے تھے، یا پھر علماء اہل سنت صرف کمائی کے لیے آج تک خاموش رہے، نہ بتائے؟ میرے پیارے بھائی، اصل وجہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت قرآن بھی سمجھتے تھے، علماء اہل سنت حدیث بھی سمجھتے ہیں، علماء اہل سنت حقیقی معنوں میں بدعت کے مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں، اور جو بھی میرے پیارے بھائی یہ شادی کے موقع پر میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل منعقد کی ہے، اس کا مقصد ہے اور اس کا ثبوت ہے قرآن سے بھی، اور اس کا ثبوت ہے حدیث سے بھی، لیکن ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہم سنی اپنے بیٹا بیٹی کے شادی کے موقع پر میلاد النبی کی محفل منعقد کرتے ہیں، ہم سنی صحیح العقیدہ اپنے ماں باپ کے نام سے سال ثواب کرنا ہو تو میلاد النبی کی محفل منعقد کرتے ہیں، اپنے بیٹا کا عقیقہ ہو یا ختنہ ہو میلاد النبی کی محفل منعقد کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل پاک کے انعقاد کا مقصد کیا ہے؟ تو سنو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم ضروری ہے، یعنی علم فرض ہے، اور فرض کا تارک گنہگار ہے اور عذاب کا حقدار ہے اور عذاب کا مستحق ہے۔ ویسے ہی اب جو ہر نابالغ و بالغ مسلمان مرد و عورت پر نماز فرض ہے، اور نماز اور فرض کا تارک گنہگار ہے اور عذاب کا حقدار ہے اور عذاب کا مستحق ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم ضروری ہوا، اب جو علم دین حاصل نہ کرے وہ گنہگار ہے، وہ عذاب کا حقدار ہے، وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم ضروری ہوا، اب کتنا علم چاہیے؟ تو امام غزالی احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں، امام غزالی احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں، اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے لیے جو چیزیں ضروری ہوں ان چیزوں کا علم اس کے لیے اس وقت تک جاننا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے لیے جاننا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے لیے سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے لیے جاننا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر لے لیجئے، ایک شخص ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، تو اس کے اوپر نماز کے مسائل کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، اس کے اوپر غسل کے مسائل کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ اب وہ جیسے ہی بالغ ہوا اس کے اوپر نماز کا مسائل جاننا ضروری ہوا۔ اب وہ جیسے وہ بالغ ہوا غسل کے مسائل، غسل کے فرائض کو جاننا ضروری ہوا۔ اب جو نہ جانے وہ گنہگار ہے، وہ عذاب کا حقدار ہے، وہ عذاب کا مستحق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
بلغ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب اس محفل پاک میں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو قرآن پڑھنے آتا ہے، کسی کو قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے۔ تو جس کو نہیں پڑھنے آتا ہے تو اس کو قرآن پڑھنا فرض ہے، سیکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر قرآن پڑھنا نہ سیکھے، وہ گنہگار ہے، وہ عذاب کا حقدار ہے، وہ عذاب کا مستحق ہے۔ اس محفل پاک کے اندر کسی کو نماز پڑھنے آتا ہے، کسی کو نماز پڑھنے نہیں آتا ہے۔ اگر کسی کو نماز پڑھنے نہ آتا ہو، نماز کے مسائل کے بارے میں نہ جانکاری ہو، تو اس شخص کو نماز کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ نماز کے بارے میں جاننا فرض ہے۔ اگر وہ نہ جانے، وہ گنہگار ہے، وہ عذاب کا حقدار ہے، وہ عذاب کا مستحق ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی حدیث پاک ہمارے بزرگوں کو تڑپا دیا کرتی تھی۔ یہی وہ سوچ تھی، یہی وہ فکر تھی۔ ہمارے بزرگوں کے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر یہ حدیث پاک بے چین کر دیا کرتی تھی، تڑپا دیا کرتی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو ہمارے بزرگ نے ایک ترغیب نکالی۔ ہمارے بزرگ نے سوچا کہ قوم کے اندر بہت ایسے ناجانکار آدمی ہیں، بہت ایسے جاہل آدمی ہیں جس کو نماز کے مسائل کے بارے میں نہیں معلوم، قرآن پڑھنے نہیں آتا، اور بہت ایسی چیزیں جس کے بارے میں جانکاری نہ ہو۔ تو میری قوم کو علم کیسے دیا جائے؟ ہمارے بزرگ نے سوچا کہ قوم کے اندر کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال، 50 سال، ہر عمر کے لوگ ہیں۔ تو ہر لوگ کو مدرسے بھیجا نہیں جا سکتا، کیونکہ کسی کی شادی ہو گئی ہے، کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ اگر سب چلا جائے تو گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ بال بچے کو کون دیکھے گا؟ بھائی بہن کو کون دیکھے گا؟ تو مدرسہ جانا مناسب نہیں۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں نے دماغ لگاتے رہے۔ تو ہمارے بزرگ کے پاس ایک شخص آیا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا، کیا بات ہے، بولیے۔ اس شخص نے کہا، میرے گھر میں شادی ہے۔ تو ہمارے بزرگ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمارے بزرگ نے اس شخص سے کہا کہ آپ کے گھر میں شادی ہے، اگر شادی کے موقع پر میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کرا لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، آپ کو ثواب بھی مل جاتا، اور اس موقع سے، اس ذریعے سے میری قوم کو علم بھی مل جاتا۔ تو اس شخص نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ثواب بھی مل جائے گا اور قوم کو
علم بھی مل جائے گا کہ شادی کس طرح کرنی چاہیے، کس طرح نہیں کرنی چاہیے، شادی کرنے کے بعد بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حقوق ہے، شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حقوق ہے، شادی کرنے کے بعد کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح زندگی گزارنی نہیں چاہیے، یہ علم سکھایا جائے۔ پھر ہمارے بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، ہمارے بزرگ نے کہا بولیے کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا میرے گھر میں میرے ماں باپ انتقال ہو گئے ہیں، اب ان کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، کیسے ثواب پہنچائیں؟ تو ہمارے بزرگ نے کہا کہ اپنے گھر میں قرآن خوانی کروا لیجئے، قرآن پڑھوا لیجئے اور حضور کی محفل کرا لیجئے۔ تو اس شخص نے کہا بہت اچھی بات ہے، کرا لیں گے۔ تو اسی طرح ہمارے بزرگ کے پاس ایک شخص اور آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے بزرگ کہا بولیے کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا میرے بیٹے کا عقیقہ ہے۔ تو ہمارے بزرگ نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کے بیٹے کا عقیقہ ہے، اسی موقع پر اگر حضور کی محفل کرا لیتے آپ کو ثواب بھی مل جاتا اور علم بھی میری قوم کو مل جاتی۔ تو ہمارے اس شخص نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ہمارے بزرگ نے قوم کے اندر دماغ ڈالی، قوم کے انسانوں کے ذہن کے اندر ذہن و فکر ڈالی اور یہ ترغیب دی کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا حدیث پاک ہے بلغ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب دیکھیں ہمارے بزرگ نے کس طرح علم سکھانے کا ترغیب نکال رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بزرگ نے ترغیب نکالی، جہاں شادی ہو وہاں باہر سے علماء آتے ہیں اور شادی کے موقع پر بیان کرتے ہیں۔ کسی کا ماں باپ انتقال ہو جائے تو ثواب کس طرح پہنچانی چاہیے اس کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں۔ کسی کا بیٹے کا عقیقہ ہو تو میلاد النبی کی محفل کے اندر عقیقہ کس طرح کرنی چاہیے، کس طرح نہیں کرنا چاہیے، کرنے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، یہ جانکاری دیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اگر آپ سے اعتراض کرے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محفل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی آپ سے سوال و جواب کرے میلاد النبی کی محفل کیوں کرتے ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھ تاچھ کر لے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل کیوں کرتے ہیں، تو آپ کو یہی جواب دینا ہے، مصطفیٰ یہی حدیث پاک بولنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلغ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اس میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر شادی کے موقع پر میلاد النبی کی محفل ہوتی ہے تو علماء باہر سے آتے ہیں، تو علماء شادی کے موقع پر بیان کرتے ہیں، علم دیتے ہیں کہ شادی کس طرح کرنی چاہیے کس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے، کسی کا ماں باپ انتقال ہو جائے تو وہ محفل ہوتی ہے، اس محفل کے اندر علماء آتے ہیں، علماء کیسے اپنے ماں باپ کے نام سے کیسے ایصال ثواب پہنچانا چاہیے کیسے نہیں پہنچانا چاہیے، ایصال ثواب کرنے سے کیا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ تو کسی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹے کا عقیقہ ہو
تو اس کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عقیقہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو میلاد کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ تو میلاد کے اندر علم دیا جاتا ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس میلاد کے اندر پوری قوم کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. 10 سال 20 سال 15 سال 20 سال 25 سال یعنی کہ 50 سال 60 سال جتنے بھی عمر کے ہو، اس میلاد کے اندر، اس محفل کے اندر، اس شادی کے موقع پر اگر کسی کا ماں باپ انتقال ہو جائے تو ثواب پہنچانا اس محفل کے اندر. کسی کے بیٹے کا عقیقہ ہو تو اس محفل کے اندر پوری قوم کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اور اس قوم کو اکٹھا ہو کر اس محفل پاک کے اندر علم دیا جاتا ہے. اگر کوئی آپ سے اعتراض کرے، اگر کوئی آپ سے سوال و جواب کرے، اگر کوئی آپ سے پوچھ تاچھ کرے میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل کیوں کرتے ہیں، تو آپ یہی جواب دیجئے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بلغ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. تو میلاد ہر مسلمان مرد و عورت پر علم فرض ہے. تو میلاد کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ علم سکھایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے. تو میلاد کرنا بھی فرض ہے، میلاد کرنا بھی فرض ہے. تو یہ میلاد شریف کی محفل کل بھی ہوا کرتے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں. انشاءاللہ یہ میلاد شریف کی محفل کل قیامت تک ہوتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور علم دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.